للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہمارا آج شرح عقائد کا پہلا سبق ہے۔ ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اس معاملے میں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور ہم اس کتاب کو اچھے انداز میں سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو عقائد کو علماء اکرام نے بیج کے ساتھ مماثلت دی ہے کہ بیج اچھا ہوگا تو پھل اچھا، فصل اچھی، اس کے اثرات اچھے۔ تو بیج اگر خراب ہو، ظاہری بات ہے وہ بعض اوقات زمین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، بعض اوقات، اور یہ تو ڈیفینیٹلی کہ وہ پھل تو متاثر کرے گا ہی، اور اسی طرح بہت بار ایسے تک لکڑی بھی متاثر کرتا ہے۔ تو باہر کیف عمل کا بھی یہی ہے کہ عمل اچھا ہوگا تو عقیدہ اچھا ہوگا انشاءاللہ الکریم، عمل بھی قبول، عمل بھی برکت والا، عمل بھی خیر والا ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، دراصل یہ ایک رسالہ ہے عقائد نسفیہ، تو جو کہ عمر النسفی صاحب ان کا ہے، اس پر یہ شرح لکھی گئی جو ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں اندر ظاہری بات ہے کہ جو متن ہے وہ بھی ساتھ میں ہوگا، شرح بھی ساتھ میں ہی ہوگی، ہم اسی کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ تو ہم مختصر حالات سنتے ہیں صاحب عقائد نسفیہ کے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عمر النسفی بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن لقمان، یہ میں سارا کچھ آپ کی یہ کتاب سے ہی پڑھوں، یہ ضروری نہیں، میرے پاس کچھ اور بھی ڈیٹیل موجود ہے، میں وہاں سے بھی دیکھوں گا۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد کہ جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، جن کا خلاصے پر شرح لکھی گئی ہے، جن کا متن ہے، وہ کتنے گہرے علم والے ہیں، کیسے کردار والے ہیں، ان کے مختصر حالات ہم پڑھتے ہیں۔ حالات مصنف سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کی کتاب میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، علم میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ تو ان کی جو ولادت باسعادت ہے نا، وہ 461 ہجری میں ماوراء النہر کے علاقہ نصف میں ہوئی، اسی وجہ سے ان کو نصفی کہا جاتا ہے۔ نصف میں ہوئی اسی لیے ان کو نصفی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم اور امام الائمہ تھے۔ ہر علم و فن میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ بیک وقت اصولی، متکلم، ادیب، مفسر، محدث، نحوی، فقیہ اور مشہور حفاظ میں سے تھے۔ آپ نے علم فقہ کی تعلیم صدر الاسلام ابو الیسر محمد البزدوی سے حاصل کی اور دیگر علوم اس زمانے کے جید علماء سے حاصل کیے۔ اچھا جی، ان کی جو تصانیف ہیں، ان کی تصانیف میں نمبر 1 العقائد نسفیہ، یہ علم کلام میں بہت ہی مشہور اور اب تک داخل نصاب ہے، جس کی شرح علامہ سعد الدین تفتازانی نے کی ہے، جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوسری ہے التیسیر فی علم تفسیر، یہ کتاب تفسیر میں لکھی گئی ہے اور یہ بھی آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ نمبر 3 المنظومہ، یہ فقہ میں لکھی گئی ہے اور یہ آپ کی پہلی کتاب ہے۔ نمبر 4 النظم الجامع الصغیر، اور نمبر 5 کتاب المواقیت، نمبر 6 کتاب الشروط، نمبر 7 الاشعار بالمختار من الاشعار، نمبر 8 تاریخ بخارا، نمبر 9 الفتاوی النسفیہ، نمبر 10 کتاب النجاح فی شرح کتاب احبار الصحاح، اور نمبر 11 طلبۃ الطلبہ فی شرح الفاظ کتب اصحابنا۔ تو یہ 11 کتابیں یہاں پر ان کی ڈیٹیل لکھی ہے۔ ویسے تو ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، یہ آپ اپنی کتابیں بھی دے رہے کہ اما تصانیفہ فہی کثیرۃ، تو آپ کی کتابیں تو ویسے بہت زیادہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کتب تصنیف فرمائی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جنوں انس کے استاد تھے، بس اسی وجہ سے آپ کو مفتی الثقلین کہا گیا۔ مفتی الثقلین، ثقلین جمع ہے، یہ تثنیہ ہے جن و انس کا،
اچھا جی، جنوں انس کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ وفات، آپ کی وفات سمرقند میں 537 ہجری جمادی الاولیٰ کی جمعہ رات کی رات ہوئی۔ آپ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو میرے جسم میں واپس کر دیا، اور منکر نکیر نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے پوچھا کہ تمہارے سوالات کا جواب نظم میں دوں یا نثر میں دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نظم میں دے دیں۔ تو میں نے ان کو نظم کے اندر ان کے سوالوں کا جواب دے دیا۔ تو یہ شانوں والے بزرگ تھے، اللہ نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اچھا، یہاں پر بھی ان کی کچھ کتابوں کی نا یہ ایک فہرست لکھی ہوئی ہے، جو آپ کے سامنے کتاب کھلی، اس میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے کہ کیسا وہ وقت ہوتا تھا کہ جب اتنے زیادہ ریسورسز نہیں تھے، تو اس کے باوجود ان حضرات نے کتنی کتنی کتابیں لکھیں اور امت کی کتنی خیر خواہی اور رہنمائی فرمائی۔ اچھا جی، آگے ہے جی شرح عقائد کے مصنف کے حالات۔ ٹھیک ہے جی، عقائد نسفیہ وہ رسالہ تھا، اس کی شرح ہے شرح العقائد النسفیہ۔ آپ کا اسم گرامی مسعود، لقب جلال الدین، اور والد کا اسم گرامی عمر اور لقب قاضی فخر الدین ہے۔ آپ ماہ صفر 722 ہجری میں خراسان کے شہر تفتازان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جو ابتدائی حالات میں آتا ہے کہ بعض حضرات کا بیان ہے کہ ابتداءً آپ انتہائی کم فہم تھے، کند ذہن جسے کہہ لیں ہم، یعنی بات سمجھ نہ پانا، بلکہ علامہ عد الدین کے طلبہ میں سے آپ سے زیادہ غبی اور کند ذہن کوئی نہیں تھا، مگر محنت اور جد و جہد سب سے زیادہ فرماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سعد الدین چلو سیر و تفریح کر آئیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سیر و تفریح کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میرا پہلے حال یہ ہے کہ میں انتہائی جد و جہد اور مطالعہ کے باوجود کتاب نہیں سمجھ سکتا، اگر سیر و تفریح شروع کر دی تو پھر نہ جانے کیا حال ہوگا۔ یہ سن کر وہ کہنے والا چلا گیا۔ اچھا، یہ ہمارے لیے بھی سمجھنے والی بات ہے۔ آج کے دور میں ہماری پڑھائی کا کوئی حال نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہماری مصروفیات اونٹ پٹانگ ہیں۔ ہم میں سے ایک تعداد ہے جن کی میں بات کرتا ہوں، سارے ظاہر بات ایک جیسے نہیں، کچھ ہوتے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے مطالعے میں دن رات صرف کرتے ہوں گے، لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہے کہ جن کی پڑھائی میں بھی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود پڑھائی کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، محنت بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے اسی طرح 3 بار آنے جانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور ننگے پاؤں چل پڑا۔ شہر کے باہر ایک درخت تھا، میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ مجھے دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بار بار بلایا، تم نہیں آئے۔ میں نے عرض کیا کہ آقا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں۔ بعد ازاں میں نے اپنی غباوت کی شکایت کی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ آپ کا دین پڑھنے کے لیے آؤں لیکن میرا ذہن کھل نہیں رہا، بات سمجھ نہیں پا رہا، ذہانت اچھی ہو نہیں رہی، کیا کروں آقا کرم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح فما کا، اپنا منہ تو کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ بیداری کے بعد جب میں اپنے استاد علامہ عدد الدین کی مجلس میں حاضر ہوا تو دوران سبق میں نے سوالات کیے جنہیں میرے ساتھیوں نے گزشتہ صورتحال کے پیش نظر بے معنی سمجھا۔ ان کا یار اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں، پتہ نہیں یہ کیا کہے جا رہا ہے، مگر استاد گرامی جان گئے اور فرمانے لگے یا سعدو انت الیوم غیرک فیما مضی، سعد آج تم کل والے سعد نہیں ہو۔
آج کچھ تو تبدیلی آئی، کہاں سے یہ حاصل کیا، کہاں سے یہ کرم نوازیاں ہوئی؟ اچھا جی، تو پھر انہوں نے بتایا کہ حضور اس طرح سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ آپ نے علامہ عدد الدین اور علامہ قطب الدین رازی جیسی عظیم مرتبت شخصیات سے علوم و فنون کا استفادہ کیا، اور آپ کی قابلیت و صلاحیت کا یہ حال تھا کہ زمانہ شباب میں آپ کا شمار جید علماء کبار میں ہونے لگا۔ علامہ کفوی فرماتے ہیں کہ کہا آپ جیسا عالم کہیں نہیں دیکھا گیا، یعنی جیسے آپ عالم تھے اللہ نے آپ کو وہ کمال رتبہ دیا تھا کہ جیسے آپ تھے ویسا عالم اور کوئی نہیں دیکھا گیا۔ تو آپ کی جو تصانیف ہیں وہ بھی متعدد ہیں، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ الموافق ہے، جواہر الکلام ہے، عقائد عددیہ ہے، اور فوائد غیاثیہ ہے، اخلاق عدد الدین ہے، اشرف التواریخ ہے۔ تو اس طرح سے یہ متعدد آپ کی کتابیں ہیں۔ اچھا، تحصیل علم سے فارغ ہو جانے کے بعد درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم حدیث، علم عقائد، علم معانی، الغرض آپ نے ہر علم و فن میں کتب کثیرہ تصنیف فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے سب سے پہلی کتاب شرح تصریف زنجانی 16 سال کی عمر میں تحریر فرمائی، دوسری کتاب مطول شرح تلخیص المفتاح، تیسری کتاب مختصر المانی، چوتھی کتاب سعدیہ شرح شمسیہ، اور پانچویں کتاب تلویح ہے، چھٹی کتاب شرح عقائد نسوی ہے، ساتویں کتاب شرح مختصر الاصول ہے، آٹھویں کتاب الارشاد ہے، نویں کتاب مقاصد ہے، 10ویں کتاب شرح مقاصد ہے، اور 11ویں کتاب شرح مفتاح العلوم، 12ویں کتاب تہذیب المنطق ہے۔ ان کے علاوہ بھی کتب کثیرہ آپ کی تصنیف کردہ ہیں۔ آپ کی تصانیف و تالیفات کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ روم پہنچے تو انتہائی کثیر دام خرچ کر کے بھی میسر نہیں آتی تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب وہ روم والوں نے وہ کتابیں لیں تو ظاہری بات اس وقت نقل کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ کتاب سے قلم دوات کے ذریعے سے دوسری کتاب لکھی جاتی تھی، یہ پرنٹنگ پریس اور یہ سارا سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا جی، آپ کی وفات جو ہے آپ نے 22 محرم الحرام 792 ہجری پیر کے روز سمرقند میں پردہ فرمایا۔ اس کے بعد 9 جمادی الاولیٰ بدھ کے روز مقام سرخس کی طرف منتقل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں ہماری بخشش ہو۔ اچھا جی، اس وقت با اعتبار فرد جن کی کتابیں سب سے زیادہ درس نامی کے نصاب میں شامل ہیں وہ علامہ سعد الدین تفتازانی ہی ہیں، جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں۔ مطول انہوں نے لکھی تو جناب والا وہ مختصر المانی انہوں نے لکھی، تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تلوی، وہ جو توضیح تلوی ہم نے انشاءاللہ اب آج سے کچھ دنوں بعد شروع کرنی، تو وہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بڑے علوم و فنون سے نوازا۔ دراصل وہ ہم نے پڑھا نا کہ یہ دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ ان کا یقین بڑا پختہ تھا اور یہ محنت بڑی کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت پر یقین تھا کہ مجھے علم آئے گا، میں محنت کروں گا تو علم آئے گا، تو انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی اور اللہ پاک نے ان کو محنت کا پھل دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جناب علم کیوں نہ آئے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں دیا تھا، تو اس کی برکت سے ان کو یہ مقام اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ اچھا جی، تو چلیں کل انشاءاللہ الکریم ہم اس کا نا پراپر کتاب کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم اس کو پھر اللہ نے چاہا تو لے کر چلیں گے۔